الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله مولانا العظيم 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لو. اللہم صل علی سیدنا محمد 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 وعلی آلہ واصحابہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. آج کا یہ پروگرام قرآن مجید کی نسبت پر ہے. جن حافظ صاحب نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کی صحیح تلاوت کی، ان کا حفظ پورا ہوا، اس کی خوشی میں یہ آج پروگرام یہاں پر منعقد کیا گیا. واقعتاً قرآن مجید کا حافظ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت تو اللہ ہی کرتے ہیں. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن دنیا میں ہم نے اتارا،
اور اس قرآن کی ہم ہی حفاظت کرتے ہیں. تو اصل تو قرآن کی حفاظت اللہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالی نے اس دنیا کو اسباب کی دنیا بنایا ہے. اسباب میننگ ہم گجراتی میں کہتے ہیں سادھن سامگری. اس دنیا میں کسی کام کو کرنے کے لیے سادھن سامگری کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو اللہ تعالی ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل کو، دماغ کو قرآن کے حفظ کے لیے ذریعہ بناتے ہیں. ان کا دماغ، ان کا دل یہ ذریعہ ہے قرآن مجید کے حفظ کے واسطے. آج دنیا کے لوگوں کو ہم لوگوں کے ساتھ جو حسد ہے، عرشیا ہے، اور ان کے دلوں میں ہمارے لیے جو جلن ہے، اس کی ایک وجہ اور ایک کارن یہ ہے کہ ہمارے پاس اصلی قرآن موجود ہے. کہ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہے، دھرم ہے، کسی کے پاس اس جگت اور دنیا کے بنانے والے کی کوئی کتاب اصلی موجود نہیں ہے. یہودی لوگ یہ کہتے ہیں کہ تورات اللہ کی کتاب ہمارے لیے آئی. عیسائی اور کرسچن لوگ کہتے ہیں کہ انجیل کتاب اللہ کی ہمارے لیے آئی. اور دونوں کو جو ایک ساتھ کیا گیا اور اس کی بہت ساری باتیں جوڑ موڑ کر کے ملائی ہوئی کچھ اصلی ایک ساتھ کر دی گئی، اس کو بائبل کہا جاتا ہے. آج پوری دنیا میں اگر اس جگت کے بنانے والے اللہ کی کوئی بات اصلی شکل میں ہے تو الحمدللہ ہم مسلمانوں کے پاس قرآن ہے. اسی لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. سب مسلمان کہو الحمدللہ. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم لوگوں پر. اور بالکل قیامت تک اللہ تعالی اس قرآن کی حفاظت بھی کریں گے. دنیا میں بہت تبدیلی آئی، بدلاوا آیا، انقلاب آئے، آتے رہیں گے انقلاب، لیکن قرآن کے اندر انشاءاللہ کوئی بدلاوا نہیں آئے گا. بہت سارے لوگوں نے آج تک کوشش کی قرآن کے اندر کچھ بدلنے کی، اور ابھی بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں. اس وقت بھی دنیا کی بعض امک بڑی حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ قرآن کو اور حدیث پاک کو بدل دے. ابھی 4-5 دن ہوئے، ہفتہ ہوا، میں نے گجرات سماچار نیوز پیپر میں پڑھا
کہ چائنا کی گورنمنٹ نے، سرکار نے اعلان کیا ہے کہ ہم ایک نیا قرآن تیار کر رہے ہیں. اس قرآن کو اس کے اندر کچھ بدل فضل کر کے ہر چیز وہ لوگ بدل لیں. پوری دنیا کے مارکیٹ پریشان ہیں میڈ ان چائنا سے، تو اب ان کی نظر قرآن پر بھی آ گئی. لیکن ہم مسلمان، اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے کہ چائنا تو کیا، دنیا کی ساری گورنمنٹ ایک ساتھ ہو جائے تو بھی قرآن مجید کو وہ بدل نہیں سکتے. قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسی. یہ فارمولا، اس طرح کی باتیں تو 1450 سال سے دنیا میں ہو رہی ہے. جب سے قرآن اترنا چالو ہوا تب سے دنیا میں ایسی باتیں چل رہی ہے. جب مکۃ المکرمہ کے اندر قرآن اترنا شروع ہوا تو مکہ کے اندر بہت سارے لوگ ایسے تھے جو قرآن کو اللہ کی بات نہیں مانتے تھے. وہ قرآن کو شاعری کہتے تھے. وہ آئے باقاعدہ جماعت بنا کر کے، اور آ کر کے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے وننتی کی، درخواست کی کہ قرآن کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی، چینجنگ، ہیرا پھیری، پھیر فار اندر ہونے چاہیے. وہ باقاعدہ لے کر کے آئے. آج دنیا میں ہر چیز میں پھیر فار ہوتا ہے. زمین کی پلاٹنگ کرواتے ہیں، نقشہ بناتے ہیں، پھر پھیر فار کا پلان دیتے ہیں. مکان کا نقشہ بناتے ہیں، اس میں پھیر فار کا پلان بدل کے نیا دیتے ہیں. تو ایسا سمجھے کہ قرآن میں بھی کچھ پھیر فار ہو سکتا ہے. تو وہ حضور کے پاس آئے اور ڈائریکٹ پہلے حضور کو کہنے سے پہلے آپ کے چچا کو کہا. یہ لاگوگ لگوانے کا سلسلہ بھی بہت پرانا ہے. ڈائریکٹ تو ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے. تو حضور کے چچا ابو طالب کو کہنے آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا حضور کے چچا ہوتے. بہت مدد کی انہوں نے حضور کی. تو چچا ابو طالب کو وایا کیا انہوں نے، ان کے ذریعے لاگوگ لگائی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے اس میں تھوڑی بہت چینجنگ کروا دو نا، پھر فار رپورٹ جمع کرواؤ نا، اس میں قرآن میں تبدیلی کرواؤ. تو اللہ نے کہلوایا آسمان سے قرآن میں کہ نبی صاف صاف اعلان کر دو، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. اس قرآن کو بدلنے کا، چینج کرنے کا،
پھیرفار کرنے کا پاور، ستا، وہ تو میرے پاس بھی نہیں ہے. خود حضور بھی پھیرفار نہیں کر سکتے. بلکہ ایک دوسری جگہ پر کہلوایا اللہ تعالی نے، اور قسم کے ساتھ کہلوایا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. آسمان پر اندھیری رات میں ذرا دیکھو، کالا کالا آسمان ہے، چمکتے ستارے ہیں. کتنے خوبصورت لگتے ہیں یہ ستارے. اندھیری رات میں یہ ستارے کیسے چمکتے ہیں. اللہ نے قرآن میں ان چمکتے ستاروں کی قسم کھائی. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، قسم ہے ستارے کی. اور دینی بھائیوں یاد رکھنا، جس طرح اندھیرے آسمان پر چمکتے ستارے نظر آتے ہیں زمین والوں کو، آسمان پر فرشتے رہتے ہیں، زمین پر ہم انسان رہتے ہیں. یہاں فرشتے آنا جانا رکھتے ہیں. فرشتے صبح میں فجر کے وقت آتے ہیں، عصر کے بعد آسمان پر جاتے ہیں، عصر کے بعد آتے ہیں، فجر کے بعد جاتے ہیں. روزانہ 2 مرتبہ ان کی ڈیوٹی بدلتی ہے. فرشتے آسمان کے اوپر پرماننٹ رہتے ہیں. اور سنو حدیث پاک کو، جس طرح اندھیری رات میں ہم آسمان دیکھیں گے تو کالا کالا آسمان، چمکتے ہوئے ستارے، اور جو فرشتے آسمان پر رہتے ہیں وہ آسمان پر سے دنیا کو دیکھتے ہیں. تو حدیث پاک میں پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ فرشتے دنیا کو، دھرتی کو دیکھتے ہیں تو پوری دنیا ان کو کالی کالی نظر آتی ہے، اندھیری اندھیری نظر آتی ہے. لیکن جس بلڈنگ میں، جس عمارت میں، جس گھر میں اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے، سیکھا سکھایا جاتا ہے، جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہ گھر، وہ عمارت، وہ بلڈنگ آسمان کے فرشتوں کو زمین پر ستاروں کی طرح چمکتی ہوئی نظر آتی ہے. اس لیے یہ قرآن کی تعلیم جہاں ہو رہی ہے، یہ مدرسے، یہ تحفیظ القرآن، یہ تو چمکتے ستارے ہیں. اور اس کی چمک اور روشنی قبر کے اندر جانے کے بعد پتہ چلتی ہے. قبر کے اندر کوئی جو ہے لائٹ اور دیوا جلاتا نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں بیچارے غفلت میں، غلطی میں، بھول میں
قبر پر جا کر کے دیوے جلاتے ہیں، وہ بھی اوپر جلاتے، اندر کوئی نہیں جلاتا. اب وہ بیچارے نادان اتنا نہیں سوچتے کہ قبر کے اوپر چراغ جلے تو اندر مٹی کتنی ہے، وہاں کیسے اجالا جائے گا. لیکن شوق ہے ان کو جلانے کا، وہ جلاتے رہتے ہیں. قبر کے اندھیرے کے اندر جو چراغ ہے، جو روشنی ہے، جو لائٹ ہے، وہ قرآن پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی عطا فرمائیں گے. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، بلکہ نہیں پڑھا ہو تو پڑھا کرو. جب قرآن پورا ہوئے تو دعا پڑھتے ہیں، کتنی اچھی دعا ہے. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم آنس وحشتی فی قبری. اے اللہ، میری قبر کے اندر اس قرآن کی برکت سے انس عطا فرمائیے، گھبراہٹ کو دور فرمائیے. اس قرآن میں سے ایک لائٹ آئے گی، روشنی آئے گی، نور آئے گا، وہ انشاءاللہ قبر کو روشن کرے گا، جگمگائے گا. تو خدا نے قسم کھائی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. کہ یہ قرآن، یہ تو اللہ نے بھیجا ہے، اس کو تو نبی بھی نہیں بدل سکتے. اور نبی لوگوں کو سناتے ہیں تو بھول اور غلطی بھی نہیں کرتے ہیں، جیسا اللہ کے یہاں سے آتا ہے ایسا سنا دیتے ہیں. تو مسلمان بھائیوں، آج پوری دنیا میں اسلام ایک ہی سچا اور صحیح اور کامل مکمل پورا مذہب ہے، ایک ہی مذہب ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. اللہ کے نبی آخری حج کرنے آئے، مدینہ سے مکہ آئے حج کرنے، احرام باندھ کے. حج ہو رہی ہے، مینا عرفہ مبارک جگہ ہے، اور وہاں اللہ کی طرف سے یہ میسج آیا، یہ سندیشہ آیا، یہ پیغام آیا، قیامت تک کے انسانوں سن لو، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، پورا کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. تو الحمدللہ صحیح دین، سچا دین، مکمل دین، پورا دین اسلام اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو اور مجھے عطا فرمایا. اور جب اسلام مکمل ہے تو قرآن بھی الحمدللہ اصلی اور مکمل ہے. کسی آدمی کے پاس کوئی قیمتی دولت ہوتی ہے تو لوگوں کی نظر بگڑتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں
کہ دولت اور عورت ہمیشہ چھپا کے رکھو. دولت بھی چھپاؤ، عورت بھی چھپاؤ. دونوں چھپانے کی چیز ہے. اگر دولت کسی کو دکھاؤ گے تو دشمن تمہارے پیچھے پڑیں گے دولت ہڑپ کرنے کے لیے. اور یہی حال عورت کا بھی ہے. اگر عورت کو سب کے سامنے دکھاؤ گے تو اس پر بھی لوگوں کی ناپاک اور گندی نظر پڑے گی. اسی لیے دونوں کو چھپانے کا حکم ہے. چھپاؤ دونوں کو. بلکہ دولت اور عورت دونوں میں کمپیر کرو، تقابل کرو، تو لگتا ایسا ہے کہ بڑا فتنہ عورت کو کھلا رکھنے کے اندر ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں اسپیشل حکم دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، قیامت تک آنے والی ایمان والی عورتوں کو کہو کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو اپنے بدن کو جاڑی موٹی چادر میں لپیٹ کے چھپا کے نکلے. عورت چھپانے کی چیز اور دولت بھی چھپانے کی چیز. آج اللہ کا احسان ہے، ہمارے پاس قرآن کی دولت ہے، ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، ہمارے پاس اسلام کی دولت ہے، اور ہمارے پاس سچے مذہب اور سچے دین کی دولت ہے. اسی لیے جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہ اصلی دولت کے لٹیرے لوگوں کے فتنے ہو رہے ہیں. وہ اصلی دولت ہے ہمارے پاس، وہ لٹیرے اس کو تباہ برباد اور ختم کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بات میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. ساری دشمنی، ساری ناراضگی، سارا غصہ ایک وجہ سے ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. سب بات ہے یہ. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. تو دینی بھائیو، یہ بات دل پہ رکھ لو، پوری دنیا کے اندر اس جگت اور دھرتی کے پیدا کرنے والے اللہ کی اگر کوئی صحیح سچی کتاب ہے تو اس وقت کے اوپر وہ صرف اور صرف قرآن ہے. اور آج 1450 سے زیادہ برس ہو چکے، لیکن کوئی قرآن کو بدل نہیں سکا. 1440 برس تو حضور کی ہجرت کے ہوئے، اور ہجرت کے 13 برس پہلے قرآن اترنا شروع ہوا تھا. تو 1453 سال ہو گئے دنیا میں جب قرآن کا آنا شروع ہوا، لیکن الحمدللہ آج تک کوئی قرآن کی ایک سورت اور ایک آیت کو بدل نہیں سکا.
تو کوئی کچھ بھی کہے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن آپ کا میرا ایمان ہے کہ قیامت تک کل دنیا میں کوئی قرآن کو نہیں بدل سکے گا۔ اتنی بڑی دولت اللہ نے دی ہے۔ اور یاد رکھو، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ کوئی اس کو عزت کی نظر سے دیکھے تو دیکھنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ قرآن کو صرف دیکھے تو اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت منشی تمیز الدین رحمت اللہ علیہ، شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ کے لوگوں میں سے تھے۔ وہ کہیں اپنی نوکری پر جا رہے تھے، راستے میں ان کو کچھ گاؤں کے لوگ بیچارے مل گئے، کہا ذرا رک جاؤ، ہمارے یہاں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کو جنازے کی نماز آتی نہیں ہے، غسل کفن آتا نہیں ہے، آپ غسل بھی دے دو، کفن بھی دے دو، نماز بھی پڑھ دو۔ انہوں نے بہت سمجھایا، مجھے نوکری کی جلدی ہے، تو بیچارے غریب گاؤں کے لوگ منت سماجت عاجزی کالا والا کرنے لگے، وہ رک گئے، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازے کی نماز پڑھائی، پھر اس کو قبر میں اتارا، مٹی ڈالی، پھر تمیز الدین صاحب آگے نکل گئے اپنی نوکری پر۔ آپ کو معلوم ہے کہ بڑی نوکریوں میں ایڈنٹی کارڈ ہوتے ہیں، کوئی گلے میں لٹکاتا ہے، کوئی جیب میں رکھتا ہے، آئی ڈی، ایڈنٹی کارڈ، اسی پر سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے۔ تو وہ ایڈنٹی کارڈ نوکری پر جا کر دیکھا تو وہ ہے ہی نہیں جیب میں۔ اللہ آپ کی میری جیب میں وہ سلامت رکھے، وہ کہیں گم نہ ہو جائے۔ تو بیچارے واپس آئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے راستے میں کہاں وہ ایڈنٹی کارڈ گم ہو گئے، کہیں نہیں ملا۔ تو وہ گاؤں میں پھر گئے، گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا، بھائی میرا ایڈنٹی کارڈ گم ہو گیا، لگتا ایسا ہے کہ میں قبر میں اترا تھا تو اندر گر گیا، تم میری مدد کرو، اپنے قبر کھولے اور اندر سے ہم وہ کارڈ نکالے۔ وہ گاؤں کے لوگ بیچارے سیدھے سادے بولے بالے لوگ، کہا چلو، دھیرے دھیرے مٹی ہٹانا شروع کی۔ تو جیسے جیسے مٹی ہٹانا شروع کی، اندر سے خوشبو آنا شروع ہوئی، بہترین خوشبو آ رہی ہے، اور کھولا، خوشبو زیادہ ہو گئی، اور مٹی نکالی، خوشبو اور آنے لگی، زیادہ آنے لگی، مٹی ہٹاتے گئے، ایک وقت وہ آیا کہ جب مردے کے پاس پہنچ رہے تھے تو ایک دم تازے تازے بہترین پھول قبر میں سے نکلے، حالانکہ وہی دفن کرنے اترے تھے، ایک پھول بھی نہیں رکھا، لیکن اب جو قبر کی مٹی ہٹائی تو اندر سے تازے تازے پھول نکلے۔ ان کا ایڈنٹی کارڈ تھا، وہ انہوں نے اندر سے قبر میں سے ملا، لے کے جیب میں رکھ دیا۔ کچھ ایسا ہی منظر ہے، بہت سے بڑے بوڑھے ایڈنٹی کارڈ قبرستان میں لے کے چلے گئے۔ پرانے ہمارے بڑے بوڑھے سیدھے سادے لوگ تھے، انہوں نے کوئی اور کھان پتر بنایا ہی نہیں،
पुराने रिकॉर्ड जो है कहीं है नहीं, और वो सब अपनी औरत कब्रिस्तान में लेके बेचारे चले गए। अब तो जमाना हो गया, खोदे तो भी न निकले। तो उन्होंने वो कार्ड ले लिया निकाल के, फिर मिट्टी डाल दी। लेकिन वो मुंशी तमीजुद्दीन साहब बड़े हैरान कि एक कब्र में फूल आए कैसे। ये मय्यत ने क्या नेक काम किए थे कि उसकी कब्र में फूल आ गए। तो घर गए, चलो नौकरी में देरी ही हो गई, और देरी। वो मरहूम के घर गए जिसका इंतकाल हुआ था। घर वालों को पूछा कि भाई ये मरने वाला क्या नेक काम करता था, बतलाओ। हमने उसकी कब्र में ताजे ताजे फूल देखे, खुशबुएं देखी, बताओ ये क्या नेक काम करता था। तो घर में किसी औरत ने अलमारी पर कपड़े में लपेटी हुई एक बुक बताई, चौपड़ी बताई कि एक चौपड़ी है, एक बुक है, हमको नहीं मालूम क्या है। हम तो गांव के लोग, हमें लिखना पढ़ना भी नहीं आता। जिनका इंतकाल हो गया उनको भी लिखना पढ़ना नहीं आता था, लेकिन वो ये कपड़े में लपेटी हुई किताब रोजाना निकालते, उसको खोलते और उसको खोल करके अंदर उंगली रखते और यूं बोलते, ये सच्चा है, ये सच्चा है, ये सच्चा है, ये सच्चा है। फिर बंद करके लपेट के खुशबू लगा के रख देते। बाकी मरहूम को भी पढ़ना नहीं आता था, बस यूं देखते और बोलते सच्चा है, सच्चा है। तो मुंशी तमीजुद्दीन साहब कहने लगे, बतलाओ कौन सी चौपड़ी है, कौन सी बुक है वो। जब वो बुक लेकर के आए घर वाले, कपड़ा हटाया तो अकल हैरान, वो चौपड़ी कुरान मजीद थी, वो कुरान जो कपड़े में लपेटा हुआ था। का उस इंतकाल करने वाले को पढ़ना नहीं आता था, सिर्फ इज्जत की नजर से वो देखते थे, मोहब्बत की नजर से देखते थे, अंदर मोहब्बत की नजर से उंगली फिराते थे और कहते थे कि ये सच्चा, ये सच्चा। अल्लाह ने उसी की बरकत से उनकी कब्र में जन्नत के फूल अता फरमाए। ये कुरान को इज्जत से देखने की बरकत है। तो ये वो मुबारक किताब है कुरान कि इसको कोई मोहब्बत से देखे, इज्जत से देखे, अजमत से देखे, तो भी अल्लाह ताला उसको जन्नत की नेमत अता फरमाए। तो अंदाजा लगाओ कि जो आदमी पढ़े, हाफिज बने, कुरान का इल्म सीखे, उसको अल्लाह ताला कितनी बड़ी नेमत अता फरमाएंगे। और देखो मैं आप सबको कहूं, जिसने कुरान की खिदमत करने वालों की इज्जत की, कुरान की खिदमत करने वाले ये उस्ताद है जो कुरान पढ़ाते हैं, इमाम है, जिसने उनकी इज्जत की, अल्लाह ताला उस इंसान की औलाद में हाफिज और आलिम पैदा फरमाएंगे कुरान की इज्जत की बरकत से। और आखिरत में जन्नत मिलेगी वो तो अपनी जगह के ऊपर। इसलिए मुसलमान भाइयों, 1453 साल
قرآن کے دنیا میں آنا شروع ہونے آئے، لیکن آج تک یہ سلامت ہے۔ جو مسلمان قرآن سے محبت کرے گا، پڑھے گا، اللہ اس کو بھی سلامت رکھیں گے۔ سلامتی چاہیے نا، ہر ایک کو سلامتی کی فکر ہے، اور سلامتی ہے تو سب کچھ ہے۔ آدمی گھبراہٹ میں، خوف میں، ڈر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ شانتی، امن، سلامتی، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ خوف، گھبراہٹ، ڈر کا ماحول، اللہ ایسے ماحول میں کسی کو امن اور شانتی دے وے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یاد رکھو، جس نے قرآن سے تعلق رکھا اللہ اس کو سلامت رکھیں گے، حفاظت میں رکھیں گے۔ یہ تو دنیا میں بھی سلامتی ہے، آخرت میں بھی سلامتی ہے۔ اسی لیے میرے مسلمان بھائیوں، مسلمان دینی بہنوں، قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ وہ ماں کتنی خوش نصیب کہ تیرا بیٹا حافظ قرآن بن گیا، وہ باپ کتنا خوش نصیب کہ تیرا بیٹا حافظ قرآن بن گیا، وہ گھر کتنا خوش نصیب کہ اس گھر میں حافظ قرآن رہتا ہے، وہ گاؤں کتنا خوش نصیب جس گاؤں میں حافظ قرآن ہوتا ہے، کتنا خوش نصیب ہو۔ اس لیے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت رکھو، ان کی عزت کرو، اللہ اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں تم کو عزت عطا فرمائیں گے۔ اور دیکھیے مسلمانوں، ہم کو تو ایک بات یاد رکھنے کی، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، یہ تو سب چلتا رہتا ہے کہ سب ہمارے خلاف ایک ہو گئے، یہ آج کا نیا قصہ تھوڑا ہی ہے، یہ تو میرے حضور مدینہ میں تھے تب سے یہ قصہ تو چل رہا ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ سب آپس میں ایک ہو گئے اور لیڈر بنایا قریش کو، مکہ کے قریشی کافروں کو لیڈرشپ دی، تم لیڈر، ہم سب تمہارے ساتھ۔ یہودی بھی ساتھ ہو گئے، پلان بنا ڈالا کہ تم مدینہ کے باہر سے آؤ، ہم مدینہ کے اندر سے آئیں گے، مکہ سے آؤ، لشکر لے کے آؤ، عرب کے سب خاندان کو لے کے آؤ، اور یہودی لوگ مدینہ کے اندر سے مدد کریں گے۔ نعوذ باللہ پلان یہ بنایا مسلمان کو سینڈوچ بنائیں گے، اوپر بھی پاؤں، نیچے بھی پاؤں، اور بیچ کے اندر کہا کہ مسلمان کو رکھو۔ باہر سے قریشی آئیں گے کافر، اندر سے یہودی آئیں گے،
بیچ میں مسلمان کو پیس کے کھا جائیں گے. یہ پلان بنایا انہوں نے. وہ پلان کیا کرتے ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کیا پلان بنائی، سازش اور اسکیم. لیکن دنیا میں انسان پلاننگ کرتا ہے اور اللہ کی پلاننگ سب سے اچھی ہے. اور خدا کے فیصلے کے سامنے کسی کا چلتا نہیں ہے. آ گئے پوری تیاری کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی کھدوا دی، خندق کھودی. اب کھائی پار کر کے تو آ نہیں سکتے، نیچے اتر کے آنے جاوے تو صحابہ تیر مارے. ادھر وہ ادھر یہ، مدینہ والے اس پار، مکہ کے کافر آئے وہ اس پار. 1 مہینہ لگ گیا، 1 مہینہ. اب جو سارے لشکر آ رہے 15,000 کے قریب بڑی تعداد میں، ایمان والوں نے دیکھا تو کیا ہوا؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ. یہ تو سب آ گئے، مدینہ پر اٹیک کرنے آئے، حملہ کرنے آئے. تو ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ. یہ تو ہم کو خبر تھی، اللہ نے خبر دے دی تھی، رسول کے ذریعے سے خبر آ گئی تھی ایسا ہونے والا ہے. وصدق اللہ ورسولہ. اللہ بھی سچے، اللہ کے رسول بھی سچے. اور یاد رکھو حدیث میں فرمایا جب دنیا میں ظلم کی انتہا ہو جائے گی، ظلم ہوتے 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 اینڈ پر پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اس وقت اسلام کو عزت عطا فرمائیں گے. رات ہوتی ہے، آج کل 6:15 بجے کے قریب سورج ڈوبتا ہے. سورج ڈوبنے کے بعد 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 1 کلاک، 1.25 کلاک آسمان پر تھوڑی لالی تھوڑی سفیدی رہتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے. پھر رات کا اندھیرا چالو ہوتا ہے. 10 بجے، 12 بجے، 2 بجے، آدھی رات. کب تک رات؟ 3 بجے رات، 4 بج گئے رات، 5 بج گئے اندھیری رات. بس 5:58 ہوئی کہ ایک روشنی نکلے گی. آپ بھی کہو گے، میں بھی کہوں گا، صبح صادق ہو چکی. سمجھ لو دینی بھائی، اندھیریاں ہوتے 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 چلے آگے. جب اندھیریاں ہوتے ہوتے اینڈ پر پہنچتی ہے تب صبح صادق کی روشنی نکلتی ہے اور دن کا اجالا ہوتا ہے، رات کا اندھیرا ختم ہوتا ہے. ظلم جب اخیر پر پہنچتا ہے اللہ اسی میں سے عزت کے فیصلے فرماتے. تو حضور کو خبر آئی 15,000 آدمی آ گئے تو کیا فرمایا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حدیث میں موجود ہے کہ اتنا بڑا لشکر آیا مکہ سے مدینہ حملہ کرنے کے لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہمارے لیے تو ہمارے اللہ ہے، وہی ہمارا کام بنائیں گے. یہ تسبیح پڑھا کرو. کیا پڑھو گے؟ پڑھو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہمارے لیے ہمارے اللہ کافی، وہی ہمارا کام بنائیں گے، اچھا بنائیں گے انشاءاللہ.
اور صحابہ حیران پریشان. تو حضور نے دعا مانگی، بہت پاورفل دعا مانگی عذاب کے موقع پر. کیا دعا مانگی؟ اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وحازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم. بہت پیاری دعا ہے. امام حضرات کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں، ائمہ کرام فجر میں قنوت نازلہ پڑھو اور اس دعا کو بھی پڑھو. جمعہ کے دوسرے خطبے میں بھی یہ دعا پڑھو. اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وحازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم. اے اللہ، قرآن کو دنیا میں اتارنے والے، اللہم منزل الکتاب، اے اللہ قرآن کو اتارنے والے اللہ، ومجری السحاب، بادلوں کو چلانے والے اللہ. جہاں اللہ بادل کو چلا کے بیچتے ہیں رحمت کی بارش برستی ہے. جہاں بادل پہنچیں گے ہری ہری گھاس اگے گی، کھیتی اگے گی. کاوا مجری السحاب وحازم الاحزاب، سارے لشکروں کو ہرانے والے اللہ. کتنی پیاری دعا بتلائی. اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وحازم الاحزاب اہزمہم، اے اللہ ان دشمنوں کو تو ہرا دے. وانصرنا علیہم، ان کے خلاف اللہ تو ہماری مدد فرم. یہ دعا اس احزاب، سارے مکہ اور آجو باجو کے مشرکین جب مدینہ پر حملہ کرنے آئے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اللہ سے. اور کتنی پاورفل دعا. اور ایمان والوں کی شان کیا؟ ایمان اور گھبراہٹ ایک ساتھ جمع تھوڑے ہوتے ہیں. قرآن بتلاتا ہے وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. حالات آئے تو حالات سے صحابہ گھبرائے نہیں، ان کا ایمان اور زیادہ پاورفل ہو گیا. یہ حالات تو میرا اور آپ کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے آتے ہیں کہ مسلمان جو اللہ کو بھول کے مسجد سے دور چلا گیا، مسجد آنے والا بن جائے. کھلم کھلا حرام اور گناہ کرنے میں لگ گیا تو کہا اللہ کو یاد کر کے توبہ کرنے والا بن جائے. یہ تو ایمان کو پاورفل کرتے ہیں. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، کہ ہمارے حالات یہ جو سامنے آئے تو ہم اللہ کی فرما برداری میں بھی آگے بڑھیں گے. تسلیم، خدا کی اب زیادہ مان کے چلیں گے، خدا کے پورے فرما بردار بن کے چلیں گے مکمل. دیکھو بعض لوگ ہوتے ہیں دنیا میں ایسے اونچی ہمت والے کہ میں نے یہ کام کیا تو اس کو غصہ آیا تو میں یہ ڈبل کروں گا تاکہ اس کو ڈبل غصہ آئے. کسی کو ہمارے ایمان اسلام پہ غصہ آتے تو ہم اور زیادہ پکے مومن بنے، پکے مسلمان بنے. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. پھر کیا ہوا؟ فرشتے آئے، ٹھنڈی ہواؤں کی آندھی چلائی اللہ نے، اور 15,000 کا لشکر 1 مہینہ وہاں رہا، کوئی نقصان نہیں کر سکا. اور 1 مہینے کے بعد کیا ہوا؟ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا. 1 مہینے کے بعد خالی ہاتھ واپس چلے گئے.
مکہ سے مدینہ کا سفر ماتھے پڑا، بھاری پڑا، کھانا خرچہ ختم ہو گیا، اور جو گھبرانے آئے تھے وہ خود گھبرا کے بھاگ گئے، اور اللہ نے بھگایا۔ کس نے؟ اللہ نے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا۔ اندر جو غصہ تھا وہ غصہ نکال بھی نہیں پائے، بھریلے غصے کے ساتھ مکہ واپس گئے۔ لم ینالوا خیرا، معمولی بھلائی بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آئی، اور اللہ فرماتے تم کو لڑنا نہیں پڑا۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ نے مسلمانوں کی طرف سے لڑائی لڑ لی، خدا نے لڑائی کر لی۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، وہ ہے طاقت والے۔ اسی لیے دینی بھائیوں، یہ حالات میں یہ کام کرنا ہے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اپنے ایمان کو، اللہ کی فرما برداری کو، نبی کی سنت کو اور زیادہ بڑھاؤ، اور زیادہ کرو، اللہ سے تعلق مضبوط کرو، اور مانگو، اللہ سے دعائیں کرو۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ خود لڑائی نمٹ لیں گے، خدا کے حوالے کر دو۔ پھر اس کے لیے ہمارے اندر ایمان اور فرما برداری آنا بہت ضروری ہے۔ بیچ میں ایک مسئلہ آیا تھا کہ بھئی اذان مائک میں نہیں کہنے کی، ایسی باتیں آ رہی تھی۔ تو ایک ہمارے بڑے نیشنل لیول کے لیڈر آئے ہوئے تھے، مولانا صاحب، میں نے ان کو کہا تو کہا بہت اچھا ہے، مائک پر پابندی لگاوے تو ہر مسلمان کو کیا کرنے کا، نماز کا وقت ہوئے تو جو جہاں ہوئے وہاں کھڑے رہ کے اذان دے وے، روڈ پر ہوئے تو روڈ پر، بازار میں ہوئے تو بازار میں، ٹرین میں ہوئے تو ٹرین میں، بس میں ہوئے تو بس میں، پلین میں ہوئے تو پلین میں، جو جہاں ہوئے وہاں اذان دینا چالو کر دے وے۔ کہ تم مائک بند کراؤ، ہمارے منہ تھوڑے بند کر سکتے ہیں۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، یہ تو ایمان کو، فرما برداری کو، نبی کی سنت کو، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے والی چیز۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتلائی، یہ دعا سب مسلمان مانگو، نماز کے آخری قاعدے میں بھی مانگو۔ آج کل میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں بھائی کم سے کم ایسے موقع پر جو دعائیں قرآن حدیث میں آئی وہ تو مانگو، اتنا تو کرو۔ میں آپ کو 4-5 دعائیں بتلاتا ہوں۔ بہت سی جگہوں پر دعائیں بتلائی، لوگوں نے کارڈ چھپوا کے گجراتی میں، ہندی میں، اردو میں تقسیم کرائے۔ یہ دعا پاورفل دعائیں ہیں۔ پہلی دعا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اے اللہ تو ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ مت بنا، ان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ دوسری دعا قرآن میں آئی، ربنا علیک توکلنا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے ہمارے رب، ہم نے آپ پر بھروسہ کیا، ہم آپ کی طرف ہی آتے ہیں، اے اللہ تو ہم کو ظالموں کافروں کے لیے فتنے کا سامان مت بنا، ان کے ظلم سے، فتنوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ یہ دونوں دعا قرآن میں آئی۔ اب حدیث کی دعا سنو،
اسی احزاب کے موقع پر حضور نے ایک دعا بتلائی صحابہ کو سخت حالات میں کہ دعا کرو اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ ہمارے جتنے ویک پوائنٹ ہے، کمزور چیزیں، ان پر پردہ ڈال دیجئے، اور اے اللہ گھبراہٹ کو امن سکون شانتی میں بدل دیجئے۔ یہ احزاب کے موقع پر حضور نے دعا بتلائی۔ اور ایک دعا ابھی میں نے آپ کو بتلائی، اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وحازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم۔ اور ایک پانچویں دعا بڑی زبردست طاقتور دعا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ آپ کو ہم ان کے مقابلے میں آگے کر دیتے ہیں، آپ مقابلہ کیجئے، اور ان کی شرارتوں سے اللہ ہم آپ کی حفاظت مانگتے ہیں۔ یہ 5 دعائیں ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے آپ کو یہ مسئلہ بتلاتا ہوں، دن میں صبح و شام کی 2-4 نمازوں میں کم سے کم، میں تو آج کل فرضوں میں بھی پڑھ رہا ہوں، کم سے کم 2-4 نمازوں میں اخیری قاعدے میں التحیات اور درود کے بعد یہ دعائیں پڑھو آج کے حالات میں، اور سلام پھرا کے بھی پڑھو، جمعہ کے خطبوں میں بھی پڑھو، قنوت نازلہ میں بھی پڑھو۔ ہم اللہ کو حوالے کرتے ہیں، وقف اللہ المؤمنین القتال۔ اللہ تعالی عافیت عطا فرمائے، امن و امان، سکون، عدل و انصاف کا ماحول قائم فرمائے۔ میں پھر سے یہاں جو بچہ حافظ قرآن ہوا ان کو، ان کے ابا کو، ان کی فیملی والوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ میں آیا جب یہاں تو ایسا لگا کہ کوئی شادی میں آئے، اتنا شاندار یہ منڈپ بنایا۔ واقعی یہ قرآن کی نسبت کے اوپر اللہ تعالی ان لوگوں کو دنیا آخرت میں عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ مسلمانوں، شادی منگنی نکاح سادگی والے کرو، لیکن کوئی حافظ بنے، عالم بنے، ناظرہ قرآن پورا کرے تو اس وقت شاندار دعوت کرو، بہترین دعوت کرو، مہنگی سے مہنگی دعوت کرو۔ یہ ثابت ہے اللہ کے نیک بندوں سے، صحابہ سے، اور یہ اصل خوشی کا موقع ہے۔ خوشی کا موقع اصل یہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس بچے کو، ان کے گھرانے کو اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرمائے۔ یہاں جو تحفیظ القرآن ہے اللہ اس کو ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ تمام ہی بیماروں کو اللہ مکمل شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ہمارے بیٹھنے کو، کہنے سننے کو، جمع ہونے کو اللہ ہی اپنے کرم اور فضل سے قبول فرمائے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وحازم الاحزاب اہزمہم 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 وانصرنا علیہم۔
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ یہ جو لڑکا حافظ قرآن ہوا اس کو پوری زندگی قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ان کے گھرانے کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا، ان کے استادوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، مدرسے والوں کے لیے، مدرسے کی خدمت کرنے والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ اے اللہ پورے ملک میں امن، شانتی، انصاف کا ماحول قائم فرماؤ، ظلم اور فتنوں کا خاتمہ فرماؤ، ہم سب کو عافیت عطا فرماؤ، عافیت عطا فرماؤ، سلامتی، ستاری، عزت عطا فرماؤ، عمر علم میں، عزت میں برکت عطا فرماؤ۔ صبح قیامت تک اس ملک میں ہر مومن کو، ہر مسلمان کو، ان کی قیامت تک آنے والی اولاد اور نسلوں کو اے اللہ سلامتی، حفاظت اور عافیت عطا فرماؤ۔ مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، جماعتوں کی، دینی شاعر کی، دینی مراکز کی، دین کے کاموں کی بھرپور حفاظت اور نصرت فرماؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ، جن شرور سے پناہ چاہیے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔